بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالنے کے بعد چند دنوں تک لشکر کو دمشق میں ٹھہرائے رکھا اور اس فکر میں تھے کہ اب کس جانب کوچ کرنا ہے۔ کبھی وہ بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے تھے، کبھی انطاکیہ کی طرف کوچ کرنے کا قصد فرماتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو عبیدہ کے پاس ایک نصرانی عرب آیا۔ وہ نصرانی عرب دمشق کا باشندہ تھا۔ فتح دمشق کے دن حضرت ابو عبیدہ نے اس پر احسان فرما کر اس کی جان بچائی تھی اور اسے امان دی تھی۔ اس عرب نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ دمشق کے ساحلی علاقے میں ایک قلعہ واقع ہے، اس کا نام حصن ابی القدس ہے۔ یہ قلعہ ارقا اور مرج نام کے دو گاؤں کے درمیان ہے۔ اس قلعے کے سامنے ایک گرجا ہے۔ اس گرجے میں ایک بوڑھا راہب رہتا ہے جس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ وہ بوڑھا راہب دین نصرانیت کا زبردست عالم ہے۔ وہ پورے ملک شام کے لوگ اس کے پاس اکتساب فیض اور حصول برکت کی غرض سے آتے ہیں۔ اس راہب کی بہت سی تعظیم و تکریم ہے۔ وہ راہب ہر سال اپنے گرجا کے پاس ایک میلے کا انعقاد کرتا ہے۔ اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ میلہ 3 یا 7 دن تک رہتا ہے اور میلے کے دنوں میں گرجا کے قریب ایک بازار لگتا ہے جس میں سونا، چاندی، جواہرات، ریشمی کپڑے اور دیگر قیمتی اشیاء بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہوتی ہیں۔ میلے کے اختتام کے دن وہ راہب گرجا سے باہر آ کر انجیل سے ماخوذ پند و نصیحت پر مشتمل تقریر کرتا ہے۔ جب میلہ ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ میلے کی تقریب کے دنوں میں وہاں لشکر بھیج کر حملہ کریں تو کثرت سے مال غنیمت حاصل ہونے کی امید ہے۔ نصرانی عرب کی دی ہوئی اطلاع سے حضرت ابو عبیدہ بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے۔ جواب دیا کہ 10 فرسخ ہے، 1 دن کی مسافت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ اس گرجا گھر کے قریب رومیوں کا کوئی ایسا شہر ہے جو ان کی مدد کے لیے آ سکے؟ نصرانی عرب نے جواب دیا کہ ہاں، قریب میں فرزا نام کی ایک بندرگاہ ہے جہاں پورے ملک سے کشتیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ فرزا کا حاکم طرابلس نام کا ایک متکبر بطریق ہے۔ ہرقل بادشاہ نے شہر فرزا اور نواحی علاقہ اس کو جہانگیر میں دے رکھا ہے۔ حاکم طرابلس نہایت متکبر اور مغرور شخص ہے۔ عوام الناس کے ساتھ میلے میں شرکت کرنا اپنی شان کے خلاف گمان کرتا ہے، لہٰذا وہ میلے میں کبھی بھی شرکت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس میلے کی حمایت کرتا ہے، لیکن اب کہ شاید تمہارے خوف کی وجہ سے بازار والوں کی حفاظت و حمایت کرنے آئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے مجاہدین سے پوچھا کہ تم سے کون قلعہ حصن ابی القدس پر لشکر کرنے کے حملہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہے؟ ایک کم سن اور نورانی شکل و صورت والے نوجوان کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے سردار، اس خدمت کو میں سر انجام دینے کا قصد رکھتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تھا۔ حضرت جعفر طیار بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ اس رشتے کی بنا پر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ملک شام کیوں آئے تھے؟ حضرت عبداللہ کے والد حضرت جعفر بن عبد المطلب المعروف جعفر طیار جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بہت کم سن تھے۔ حضرت جعفر طیار کی بیوہ بعد میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آئی تھیں۔ حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ کی پرورش اور تربیت فرمائی تھی۔
جب حضرت عبداللہ کا سن شباب کے قریب پہنچا تب اکثر وہ اپنی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس سے اپنے والد کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ حضرت اسماء فرماتی کہ تمہارے والد کو رومیوں نے شہید کیا ہے۔ اپنے والد کی شہادت کی کیفیت سن کر حضرت عبداللہ ہمیشہ یہی فرماتے کہ اگر میں زندہ رہا تو رومیوں سے اپنے والد کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اپنے والد کا رومیوں سے انتقام لینے کے لیے وہ بے قرار رہتے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن انیس کے ہمراہ بارادہ جہاد ملک شام جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس اور حضرت عبداللہ بن جعفر میں دوستی تھی۔ دونوں حضرت عبداللہ جگری یار تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن جعفر کو اطلاع ہوئی کہ ان کے دوست حضرت عبداللہ بن انیس بقصد جہاد ملک شام جا رہے ہیں تو ان کے دل میں اپنے والد کے قاتلوں سے انتقام لینے کا جذبہ موجزن ہونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر منت سماجر کر کے جہاد کے لیے ملک شام جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن انیس کا قافلہ کل 20 افراد پر مشتمل تھا۔ ملک شام کے لیے روانہ ہوتے وقت حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے عم محترم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصت کی اجازت طلب کی۔ حضرت سیدنا مولا علی کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے برکت و حفاظت سے نواز کر فی امان اللہ رخصت فرمایا۔ جب ان کا قافلہ مقام تبوک پہنچا تب حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے دوست حضرت عبداللہ بن انیس سے دریافت کیا کہ کیا تم میرے والد کی قبر کا پتہ معلوم ہے؟ حضرت عبداللہ بن انیس نے جواب دیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ علامہ واقدی اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں۔